دن عید سر پہ ہے اور اسی مناسبت سے ہمارے آج کے مہمان ہیں ہمارے شہر کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک اور انجمن تاجران کے صدر حاجی شمیم شیخ. السلام علیکم شیخ صاحب. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بیگم صاحبہ حکم کرے. میرا خیال ہے آپ نے کپڑا خریدنا ہے, کاٹن ہے, پلچی ہے, جارجٹ ہے, آرڈر کرے کیا لینا ہے جناب؟ شیخ صاحب ہم نے آج آپ کو شاپنگ کے لیے نہیں انٹرویو کے لیے زحمت دی ہے. میرا خیال ہے آپ بیچ میں نہ بولیں تو زیادہ مناسب رہے گا, چونکہ مردوں کو شاپنگ کرنے نہیں آتی. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عید کے دنوں میں اتنی لوٹ مار کیوں؟ سیدھی سیدھی بات بتاؤں, اس لیے کہ عید پہ عورتیں شاپنگ کرنے آتی ہیں, آپ جیسے کھوچل مرد نہیں آتے. عورتوں سے پیسے نکلوانا بڑا آسان ہوتا ہے, چونکہ کمائے مردوں نے ہوتے ہیں اور عورتوں نے صرف خرچ کرنے ہوتے ہیں, اس لیے وہ خرچ کر دیتی ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پیسے کمائے کیسے جاتے ہیں. اور پھر پیسے نکلوانا گاہک سے, اس کے بھی بہت زیادہ طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو جو آپ سارا سال بینر پڑھتے ہیں باہر میری دکان کے, وہ ہے سیل. 11 مہینے تو آڈے تھے, 1 مہینہ ساڈا. یہ میں ہر مہینے نواں بینر لکھ کے لگا دیتا. ایک دن میرا سیل مین مجھ سے پوچھتا بھی ہے کہ شیخ صاحب 11 مہینے تو آڈے ہیں, جو 1 مہینہ گاہک ہے وہ کون سا ہے؟ میں کہ پتر جڑا ہے چلن ڈے ہے. اور پھر سیل جو لگاتے ہیں اس میں ریٹ کا بھی بڑا چکر ہوتا ہے. جو 500 روپے کی چیز ہوتی ہے اسی کے ریٹ کے اوپر 800 روپیہ لکھ کے اوپر بڑا کاٹا مارتے ہیں, اس کے نیچے پھر 500 ہی لکھ دیتے ہیں, چونکہ 500 کی تو وہ ہوتی ہے. اور جب گرینڈ سیل لگاتے ہیں تو 500 کی بجائے 499 لکھ دیتے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ خاتون سے پیسے نکلوانے کا یہ ہے کہ جب خاتون کپڑا پکڑ کے اپنے ساتھ لگاتی ہے تو فوراً تعریفیں شروع کر دو. میں تو سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ لو جی, جب سے اللہ جانتے میری دکان پہ یہ کپڑا آیا نا, آپ پہلی خاتون ہیں جن کو صحیح سوٹ کیا ہے. حالانکہ وہ بیچاری بے شک کیسری رنگ کی خاتون اور کپڑا طوطے رنگ کا ہو, اور وہ بیچاری کرنانی چڑیل لگ رہی ہو, مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ سوٹ ہی صرف آپ کو کیا. پھر وہ ظاہر ہے کہہ دیتی ہے کہ کاٹ دو سوٹ. پھر مطلب آپ کاروبار میں جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ نہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, نہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں. 1 منٹ جناب, 1 منٹ ذرا, اللہ خیر کرے. کیا ہو گیا؟ فون 3 دفعہ دکان سے اٹھایا گیا, اس لیے ذرا میں جی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں مذہبی تہواروں کے موقع پر چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں, ہمارے ہاں الٹا ہے صاحب. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. غریب بیچارہ جو ہے وہ تو پس گیا ہے, وہ کیسے کوئی چیز خریدے. بہت ہی مہنگائی ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ تہواروں پہ تو بہت ہی زیادہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. مگر بھائی جی اس میں ہمارا بھی قصور نہیں ہوتا, چیزیں پیچھے سے ہی مہنگی آتی ہیں. پیچھے کہاں سے؟ پیچھے ہمارا گودام ہے نا جی, ادھر سے آتی ہے. بابا میرا سوال تو یہ ہے کہ عید پہ آخر کیوں مہنگائی کر دیتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارے تہوار ہے نا, عیدی شبرات, یہ صرف بچوں اور عورتوں کے رہ گئے ہوئے ہیں. مرد جوان آدمی سارے بوڑھے بزرگ تو سارے بیچارے گھر میں سوئے رہتے ہیں. اب بچہ جو ہمارے یہاں کا ہے وہ آپ کو پتا کتنا ڈاڈا ضدی ہے. وہ تو سڑک پہ لیٹ جاتا ہے, ابا میں نہیں پتا ماں دوانا لے کے جانا, ماں لا کے جانا دوانا. تو اس لیے وہ بچے اور عورتیں جو ہیں یہ شاپنگ میں ذرا ضدی ہوتی ہیں. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے خریدنا ہی خریدنا ہے, بچہ ساتھ آیا ہوا ہے, عورت ساتھ آئی ہوئی ہے, اس لیے ہم بھی اڑے رہتے ہیں اپنی قیمت کے اوپر, اپنی پرائز کے اوپر, اور وہ دے کے جاتا ہے. اور پھر پیسے نکلوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا جی ہمارے پاس. سویرے سویرے اگر گاہک آ جائے تو اسے کہتے ہیں بھائی جی بونی کرنی ہے اس لیے سستا دے رہے ہیں. اگر کوئی پرانا گاہک آ جائے تو کہتے ہیں بھائی جی آپ تو پرانے گاہک ہیں, آپ کو تو نہیں خراب کر سکتے. اگر کوئی نیا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں بھائی جی آپ کو گاہک بنانا ہے اس لیے اتنا ریٹ لگایا, ورنہ یہ ریٹ نہیں ہے. رات کو اگر دکان بند کرنے سے پہلے گاہک آ جائے تو اسے کہتے ہیں بھائی جی دکان بند کرنی ہے اس لیے سستا دے رہے ہیں. اگر کوئی بندہ پاس بیٹھا ہو تو کہہ دیتے ہیں بھائی جی یہ پیمنٹ کرنی ہے اس لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کو سستا دے رہے ہیں, ورنہ تو یہ چیز اتنے کی ہے ہی نہیں. 100 طریقے ہوتے ہیں نا جی گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ گاہک اور لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آئے. گاہک اور موت کا اللہ سے خیر مانگے, پہلی طاق رات ہے, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بڑے حاجی صاحب جب سے فوت ہوئے ہیں نا جی, میں تو اللہ جانتے ڈر گیا ہوں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حاجی صاحب جب فوت ہوئے ہیں اس وقت ہم گلے پہ بیٹھنا شروع ہو گئے تھے. میرا تو بھی بیٹا گلے پہ بیٹھنا بھی نہیں شروع ہوا. گلے پہ بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بڑے حاجی صاحب ساری زندگی گلہ نہیں چھوڑا انہوں نے, گلے پہ بیٹھے رہے ہیں. اللہ پاس کرسی بھی پڑی ہوتی تھی. یہ بھی بڑے حاجی صاحب کی نصیحت ہے کہ پتر بچہ اور گلہ
کدی نہ چھڈو کلا. کاروبار کے حوالے سے بڑے کمال تھے وڈے حاجی صاحب, ایسی ایسی بات کرتے تھے بندہ حیران ہو جاتا تھا. بڑے کمال پکے کاروباری تھے. آپ یقین کریں گے کہ ایک دفعہ گھر جا کے انہوں نے حساب کیا 2500 روپیہ کم نکلا ہے, صدمے سے فوت ہو گئے. میں اپنے کمرے میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ڈاکٹر کو سویرے بلایا, میں نے کہا حاجی صاحب کو ہل جول کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو رات کے 11-12 بجے کے فوت ہو گئے. میں نے کہا یار اس وقت پتہ چل جاتا تو کمرے کا اے سی بند کر چھوڑ. اب میرا مطلب ہے کہ ساری رات اے سی آن رہا اور حاجی صاحب آف رہے. حاجی صاحب تو ایسے آدمی تھے, یہ شکر ہے کہ فوت ہو گئے ہوئے تھے, ورنہ اگر ان کو قبر میں بھی پتہ چل جاتا نا کہ ساری رات اے سی فضول ہی چلتا رہا تو دوبارہ فوت ہو جاتا. لیکن شیخ صاحب ہمارا سوال تو وہیں پر ہے کہ آپ ہر عید تہوار پہ اتنی مہنگائی کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ جی وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہ صرف عید شبرات جو ہے یہ صرف گاہک کی نہیں ہوتی, ہم نے بھی عید منانی ہوتی ہے. ہم کیا مفت تقسیم شروع کر دیں لوگوں میں؟ وڈے حاجی صاحب کی نصیحت ہے جی ہمیں. وڈے حاجی صاحب کہتے تھے کہ پتر اگر ہر عید کے بعد نواں سٹور نہ پاؤ تو پھٹے متاک. لو بس ہم اس پھٹے منہ سے بچتے پھر رہے ہیں جناب. حاجی صاحب نے تو صاحب کہہ دیا کہ پتر ہر سال نہ اگر نواں سٹور ڈالو تو تمہارا نام ہی شمیم نہیں. اب میں شمیم کے نام کا شناختی کارڈ بنوا بیٹھا ہوں. اس عمر میں کہاں نواں شناختی کارڈ بنواتا ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.